السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ریسنٹلی سی ایم آف پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا مساجد کے ائمہ اور خطبہ کو کہ ان کے لیے ماہانہ 25,000 ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا۔ اس پر ایک دن پہلے ختم نبوت کانفرنس کے اندر GIF کے سربراہ مولانا حافظ الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے اسد صاحب شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح ہم نے پہلے KPK کے آج سے 7-8 سال پہلے اس فیصلے کو رد کیا تھا، اسی طرح ہم CM صاحبہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے تمام مکاتب فکر کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ ٹھیک ہے، اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کے اندر جہاں گورنمنٹ ائمہ اور خطبہ کو تنخواہ دیتی ہے، وظیفے دیتی ہے، سیلریاں دیتی ہے، تو حقیقت یہی ہے، ریالٹی یہی ہے کہ وہاں وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک لکھا ہوا خطبہ دیا جاتا ہے جس کے وہ پابند ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں کہ مولانا صاحب کا یہ موقف ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ میری نظر میں مولانا صاحب کا یہ موقف ٹھیک ہے، شاید کسی کے نظر میں یہ مولانا صاحب کا موقف ٹھیک نہ بھی ہو، لیکن اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، ایک سمجھدار شعور رکھنے والے فرد کو، کہ اب تک GIF یا مولانا حافظ الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے کون سے متبادل اقدامات اٹھائے ہیں۔ چلو، ائمہ کو خود مختار بنانے کے لیے، خود کفیل بنانے کے لیے گورنمنٹ جو آفر کرتی ہے اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو خریدنے کی ایک کوشش ہے، خریدنے کی سازش ہے، ان کے ضمیر کو مردہ کرنے کی، بے ضمیر کرنے کی ایک سازش ہے، تو سوال ضرور بنتا ہے کہ اس کا متبادل آپ کیا پیش کریں گے۔ اور اس 75 77 78 سالوں میں، ان 78 سالوں میں جب سے پاکستان بنا، تو جمعیت علماء اسلام نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، کون سے بزنس فارمز یا متبادل طریقہ جو ائمہ اور خطبہ کو فراہم کیا ہو۔ کیا جمعیت علماء اسلام کے حضرات اس بات سے انکار کریں گے کہ قاد الفقر یکون کفرا، کہ انسان جب غربت کا شکار ہوتا ہے، فقر کا شکار ہوتا ہے، تو بہت سارے کڑوے گھونٹ اس انسان کو پینے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے حد تک، لیکن یہ سوال ضرور بنے گا، یہ سوال ضرور اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے کہ مولانا صاحب جس طرح تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو مولانا صاحب کو چاہیے کہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے متبادل فورمز ائمہ اور خطبہ کو مہیا کریں، جہاں ان کی اکانومک، جہاں ان کی معیشت مضبوط ہو۔ تو کیا اب تک جمعیت علماء اسلام نے کوئی ایسے ٹریننگ سینٹر قائم کیے ہیں؟ کم از کم میرے علم میں ہے، یا ان کے لیے کون سے وہ جو ہے وہ طریقے اپنائے گئے ہیں، وہ راستے اب تک لیے گئے ہیں، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اتنا تو سوال بنتا ہے کہ آپ کو اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ صرف اتنا کر دینا کافی نہیں کہ چونکہ گورنمنٹ کا آفر ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ خریدنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ خریدنا چاہتی ہے، تو آپ متبادل پیش کریں نا۔ آپ نے متبادل کے لیے آج تک کیا کیا؟ کیا ائمہ کرام کے بچے نہیں؟ کیا ائمہ کرام کے کو بیماری بڑیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کی ضروریات زندگی نہیں ہوتی؟ اگر آپ منسٹر بنتے ہیں، MNAs بنتے ہیں، یا GIA کے جو کارکنان امیدوار MPs MNAs بنتے ہیں، کیا یہ MNA بن جانے کے بعد، سیاست میں آنے کے بعد، کیا ان کے لیے مسائل نہیں ہوتے؟ کیا ان کی آزادی سلب نہیں ہوتی ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن آپ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ آئین کے پابند ہیں، آپ جمہوری روایات کے پابند ہیں۔ آپ خود کئی موقع پر آپ یہ بات کھل کے کہہ چکے ہیں کہ آپ آئین کے بقا کی خاطر، جمہوریت کے بقا خاطر جو یہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ائمہ کا مسئلہ اگر آپ اور طریقے سے حل نہیں ہوتا تو ائمہ بھی نہیں کہیں گے کہ اپنی جو ہے وہ معیشت کی خاطر، اپنے گھر چلانے کی خاطر اتنا وہ کمپرومائز کر لیں گے کہ
جو ان کو خطبہ لکھا ہوا ملے گا وہ بیان کر لیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے متبادل، دیکھیں نا شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، فار ایگزامپل شراب کو حرام قرار دیا، کتنی متبادل شریعت نے دی ہے، کتنی مشروبات جو حلال کر رکھی ہیں۔ زنا کو شریعت نے حرام قرار دے دیا تو کتنے متبادل شریعت میں رکھے، تو آپ بھی تو متبادل دیکھیں نا، متبادل پیش کریں۔ چندے کا جو مروجہ طریقہ ہے جس میں ائمہ، جس میں مدارس کی جو تسلیل ہوتی ہے، کیا یہ شرع کے مطابق ہے، کیا یہ شرع کے موافق ہے؟ نہیں، تو متبادل کے لیے آپ نے کیا کوشش کی ہے؟ وہاں ائمہ کو بیار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ائمہ کرام کریں، تو یہاں پھر آپ جو وکالت فرما رہے ہیں، اور آپ کو چاہیے وکالت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے نیک نیتی پر مجھے کوئی شک و شبہ نہیں، آپ کا جو علمی سیاسی کا دکات ہے، آپ کی خدمات ہے، اس سے مجھے کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل قدر خدمات ہیں آپ کی جمہوریت کے لیے، ملک کے بقا کے لیے، اسلام کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، شاید کسی کے نہ ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں ہے کہ آپ نے ائمہ اور خطبہ کے معاشی اور ان کے اکانومک جو مسائل ہیں ان کے لیے ذرہ بھر کوئی کام نہیں کیا، تو کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔